اگر جھگڑا اللہ کے بارے میں ہو، اللہ کی صفات میں ہو اور حق سے ہو، سب سے زیادہ بری چیز ہے۔ اسی لیے محمد ابن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تنقضی الدنیا حتی تکون خصوماتهم فی ربہم، دنیا اس وقت تک کہ ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ اپنے رب کے بارے میں حجت بازی کریں گے، ان کی بحث آپس کی باتوں سے، سیاست سے، کبھی دین میں بھی، شرعی مسائل میں، فقہ سے پہنچتے ان کی حجت بازیاں کہاں تک پہنچ جائیں گی؟ اپنے رب کے بارے میں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرنے لگیں گے جیسے عام کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس پر حجت کرنے لگیں گے، اس پر حجت کرنے لگیں گے، جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا پہلو پیدا ہوتا ہے۔ جیسے لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہاں، اور حدیث آپ یہ بھی بتاتے ہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، تو آپ بتاؤ کہ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے تو اللہ عرش پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تب لوگوں نے پوچھا، سلف سے بھی پوچھا، اہل کلام، اہل بدعت اللہ کے بارے میں بھی حجت بازی کرنے سے شرماتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ علماء نے کہا ہاں، ہمارے رب نے کہا ہے کہ رب کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اور رب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے جب رات کا ایک تہائی حصہ بچتا ہے۔ وہ بھی خبر صحیح ہے، یہ بھی خبر صحیح ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے۔ دونوں مانتے ہیں، دونوں مانتے ہیں۔ غالباً سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا اس کا۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے بارے میں ایسی بحثیں کرنا جو اللہ کی شان میں نقص پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ حال ہی میں ایک ویڈیو کوئی پڑوس کے ملک میں بحث کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اب اس نے کوئی کتاب اٹھا لیا، کچھ اٹھا لیا اور موبائل اپنا اس کے اوپر کتاب پہ رکھ کے کہا دیکھیے یہ کتاب پہ یہ موبائل ہے، تو کتاب بڑی ہوئی نا، موبائل چھوٹا ہو گیا، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو عرش بڑا ہوا اور اللہ چھوٹا ہو گیا۔ ایک انسان اللہ کے بارے میں بولنے سے شرماتا بھی نہیں ہے۔ بھئی آپ کیسے اس پر بحث کر سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ نے بتا دیا، آپ کا کام ہے مانیں اس کو، نہ کہ لڑیں۔ لہذا اہل کلام علم کلام والے، انہوں نے ہمیشہ سے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ علم کلام کیا ہے؟ علم کلام ہے، اہل کلام کون لوگ ہیں؟ اہل کلام وہ لوگ ہیں جو عقیدے کے لیے عقل کو بنیاد بناتے ہیں۔ چھوٹی سی ڈیفینیشن اگر آپ ان کے بارے میں، ان کے مختصر تعارف آپ ان کا پیش کریں تو کیا ہے؟ اہل کلام کون ہیں؟ اہل کلام وہ ہیں جو عقیدے کے لیے عقل کو بنیاد بناتے ہیں۔ اگر کوئی بات عقل کی بنیاد پر مقبول لگتی ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اگر کوئی بات عقل کی بنیاد پر ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، عقل کی میزان میں ان کے صحیح ثابت نہیں ہوتی ہے، قرآن کی بات رد تو نہیں کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو رد تو نہیں کر سکتے ہیں، تو رد کرنے کا ایک چھوٹا طریقہ بائی پاس کیا ہے؟ اس کی تأویل کر دو۔ کہتے دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا یہ مطلب اس کا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کا وہ مطلب نہیں ہے، اس کا کچھ اور مطلب ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص باتیں ان کے کام میں کہی ہیں، تم کو کیسے معلوم پڑا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اپنے طور پر نمبر ایک وہ کیا کرتے ہیں؟ عقیدے کے لیے عقل کو بنیاد بناتے ہیں، اور دو اس بنیاد پر جو آیات اور احادیث پوری نہیں اترتی ان کی عقل کے مطابق، اللہ کے بارے میں
ان میں کیا کرتے ہیں؟ تأویل کرتے ہیں۔ تأویل کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کچھ کا کچھ بیان کرتے ہیں۔ مثلا علماء نے مثال دی، کیا کہا کہ دیکھو جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمت والا ہے، رحمت اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ کہا کہ رحمت نہیں، اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہے؟ نیکی پر اجر دینا یا اجر کا ارادہ کرنا، حالانکہ انعام دینا، احسان کرنا یہ اللہ کی رحمت کے نتائج میں سے ہے، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ایک صفت ہے، اللہ کی رحمت بھی اپنی جگہ ایک صفت ہے، اور اللہ کا انعام ایک اور آگے کی چیز ہے۔ لیکن اہل کلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے باب میں اپنی عقل سے باتیں کرتے ہیں جو کہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے آج بہت سارے مدارس میں علم کلام پڑھایا جاتا ہے، علم کلام پڑھایا جاتا ہے۔ ماتریدیہ یا اشعریہ جو ہیں یہ علم کلام خود پڑھاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کئی عقیدے اخذ کرتے ہیں۔ اہل کلام میں سر فہرست اگر آپ دیکھیں معتزلہ آپ کو ملیں گے۔ معتزلہ اہل کلام تھے، علم کلام ان کے پاس تھا، اور عقل کو انہوں نے خود مستقل ایک دلیل مانا ہے۔ عقل ان کے نزدیک ایک حجت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں قرآن اور سنت حجت ہے، دلیل ہے، عقل بھی ان کے نزدیک دلیل ہے۔ اسی لیے آج کے دور میں بعض لوگوں نے جو باتیں کہی کہ جو آدمی جس تک قرآن و سنت نہ پہنچے اس کی عقل کی بنیاد پر قیامت کے دن اس کے خلاف حجت قائم ہوگی، یہ کس کا قول ہے؟ عقل کوئی دلیل نہیں ہے، عقل دلیل کے سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ تو دلیل کتاب و سنت ہے، وحی ہے، وحی کی بنیاد پر حجت قائم ہوتی ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں، یاد رکھیں اس کو۔ تو ابن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا تنقضی الدنیا حتی تکون خصوماتهم فی ربہم، دنیا ختم نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ نوبت یہاں تک نہ آ جائے کہ لوگوں کے جو جھگڑے ہیں، جائیداد، دنیا کے معاملات، رشتہ داریاں وغیرہ، وہ جھگڑے تو ہوتے ہیں، لڑتے 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 لوگوں کے جو جھگڑے اور حجتیں ہیں کہاں تک پہنچ جائیں گی؟ اللہ کے بارے میں بیٹھ کے حجتیں کریں گے، گویا کہ کسی عام انسان کے بارے میں حجت کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بارے میں حجت کریں گے، ڈریں گے نہیں۔ علم کلام اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں عقل کی بنیاد پر حجت کرنے کا نام ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ جو قرآن و سنت میں آ گیا اور جس کا اعتقاد صحابہ رکھتے تھے، سلف رکھتے تھے، اس کو مان لیا جائے، اس میں بحث نہ کی جائے۔ یونس بن عبد الاعلی کہتے ہیں سمعت الشافعیہ یقول، میں نے امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے سنا، لَأَن يُبْتَلَ الْمَرْءُ بِكُلِّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مَا عَدَى الشِّرْكَ بِهِ خَيْرٌ مِّنَ النَّظَرِ فِي الْكَلَامِ فَإِنِّي وَاللَّهِ اطَّلَعْتُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ عَلَى شَيْءٍ مَا ظَنَنْتُهُ قَطْ۔ حلۃ الاولیاء میں اور جامع بیان العلم میں حافظ ابو نعیم اور اسی طرح سے ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ فرماتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک انسان برے سے برے گناہ میں مبتلا ہو جائے، شرک کے علاوہ، کیونکہ شرک کی تو مغفرت نہیں ہے، شراب، جوا، زنا، چوری، نہ جانے غیبت اور بہت سی برائیاں ہیں، بدتر سے بدتر گناہ میں آدمی مبتلا ہو جائے، لت پت ہو جائے، شرک سے کم تر، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک انسان خیر من النظر فی الکلام، اس سے بہتر ہے کہ یعنی ایک آدمی گناہ کرے، لیکن اس سے زیادہ سنگین کیا ہے؟ زیادہ سنگین یہ ہے کہ ایک انسان علم کلام میں مشغول ہو جائے، علم کلام میں پڑھنا شروع کر دیں، اس کی بحثوں میں نظر ڈالنا شروع کریں، من النظر فی الکلام، یعنی اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں حجت بازی کرنے لگے ہیں اور ایسی کتابیں پڑھنے لگے ہیں، ایسی کتابیں پڑھنے لگے ہیں۔ کیسی بحثیں کرتے ہیں لوگ؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہے کا مطلب ہر جگہ نہیں، پھر
یعنی اللہ محدود ہو گیا نعوذ باللہ. تو کائنات اللہ صرف اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، دائیں نہیں، بائیں نہیں، آگے نہیں، پیچھے نہیں ہے، خالی اوپر ہے کا مطلب لمیٹڈ ہو گیا اللہ. اور پھر دنیا بڑی ہو گئی، اللہ چھوٹا ہو گیا. کائنات بڑی ہو گئی، اللہ چھوٹا ہو گیا. اب عقل چلا رہے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کو سمجھنے کی ہے اتنی بڑی عقل کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک اور احاطہ آدمی کرے. ایک آدمی واقعی، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس میں سے کسی چیز کا آدمی احاطہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ وہ علم نہ دے. یہ بغیر کسی علم کے اللہ کے بارے میں احاطہ کر لے گا، اللہ کے بارے میں سب کچھ جان لے گا؟ نہیں. جتنا اللہ نے ہم کو اپنے بارے میں بتایا ہے اتنا ہم جانتے ہیں. اپنی عقل سے اللہ کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے. جتنا اللہ نے بتایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ الرحمن فاسأل به خبیرا. رحمان کے بارے میں جاننے والے سے پوچھ. کون جانتا ہے رحمان کے بارے میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو معلوم ہے اللہ کیسا ہے؟ جتنا بتایا ہمارے نبی نے اتنا ہم جانتے ہیں.